السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ماہنور شہزاد کے قلم سے تحریر کردہ ناول نیم البدل کے ایپیسوڈ نمبر 29 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ شکیل صاحب اور جعفر چلے گئے تھے، باقی گھر کی عورتیں بھی کام وغیرہ میں مصروف ہو گئی تھیں۔ عاطف ملک آرام کرنے کے لیے کمرے میں چلے گئے تھے۔ مشل مغرب کی نماز پڑھ کر جائے نماز لپیٹ کر جگہ پر رکھنے لگی۔ تبھی ارباب کمرے میں داخل ہوا اور اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ مشل نے اسے آئی برو چکا کر دیکھا۔ کوئی بات کرنی ہے؟ مشل اسے اپنے ساتھ کھڑا دیکھ کر کہنے لگا۔ تمہیں کیسے پتا؟ ارباب نے حیرت سے اس سے پوچھا۔ مشل کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ 8 مہینے ہو گئے ہیں ہمیں ساتھ رہتے ہوئے، ابھی بھی نہیں معلوم ہوتا آپ کے بارے میں؟ مشل نے اسے ہونٹوں پر مسکراہٹ برقرار رکھے اس پر نظریں جمائے جواب دیا۔ اچھا، میں کیا سوچ رہا تھا مشل، یہ موقع بھی ہے، کیوں نہ پھر سے دلہا دلہن بنا جائے؟ ارباب تھوڑا شریر لہجے میں اسے کوہنی مار کر کہنے لگا۔ مشل نے آنکھیں بڑی کیے اسے دیکھا۔ یہ سوچ آپ اپنے پاس ہی رکھیں اور اپنے بھائی کی شادی کی تیاریاں کریں، وہی اچھا ہے آپ کے لیے۔ مشل اسے بڑی نرمی سے صاف منع کرتی ہنستے ہوئے بیڈ کی طرف بیٹھ گئی۔ میں دیکھ رہا ہوں کچھ زیادہ ہی روب جمایا جا رہا ہے مجھ پر۔ ارباب کاؤچ پر بیٹھتے ہوئے اسے نظروں کو حصار میں لیے بولا۔ روب نہیں، حق جتا رہی ہوں، میں بیوی ہوں آپ کی، حق جتانا تو بنتا ہے۔ مشل اترا کر بیڈ شیٹ ٹھیک کرتے ہوئے اسے جواب دینے لگی۔ ارباب کے ہونٹوں پر پراسرار مسکراہٹ نمودار ہوئی اور وہ اٹھ کر اس کی طرف بڑھا۔ شوہر کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں، اگر آپ اس پر بھی نظر ثانی کریں۔ ارباب گھمبیر لہجے میں اس کے قریب ہو کر کہنے لگا۔ مشل جھینپ کر رہ گئی، اس کے گال سرخ ہو گئے۔ میرے خیال سے آپ کو دادا کے پاس جا کر پوچھنا چاہیے کہ انہیں کیا مدد چاہیے، کیونکہ پیچھے 15 دن بھی مشکل سے بچے ہیں۔ مشل کچھ دیر کی خاموشی کے بعد بات کو بدلتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں بولی۔ وہ نفی میں سر ہلا کر کمرے سے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ زوبیہ لان میں موجود تھی، تبھی وہاج اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ زوبیہ کی نظر اس پر گئی اور واپس نظریں سامنے کر گئی۔ مبارک ہو بہت بہت، شادی کی تاریخ پکی ہونے کی۔ وہاج سینے پر بازو باندھے اس پر نظریں جمائے شریر لہجے میں کہنے لگا۔ خیر مبارک، آپ کو بھی مبارک ہو۔ زوبیہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھے بغیر جواباً کہنے لگی۔ کچھ دنوں میں تم زوبیہ وہاج بن جاؤ گی۔ وہاج نے اس کا چہرہ اپنی طرف کرتے ہوئے محبت سے بولا۔ زوبیہ کے گال سرخ ہوئے، وہ نظریں جھکا گئی۔ اگر ایسے ہی شرماؤ گی تو میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ وہاج اس کے چہرے پر موجود شرم و حیا دیکھ کر گھمبیر لہجے میں کہنے لگا۔ میرے خیال سے اندر چلے جانا چاہیے۔ زوبیہ دائیں بائیں نظر گھماتی اسے کہتے ساتھ اندر کی طرف بڑھنے لگی۔ اب تم جہاں میں چلی جاؤ، آنا میرے پاس ہی ہے۔ وہاج اسے جاتا دیکھ کر ہنستے ہوئے کہنے لگا۔ زوبیہ نے پلٹ کر اسے دیکھا اور مسکرا کر اندر بڑھ گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ شکیل صاحب اختر صاحب کے گھر دوپہر کے وقت ہی آ گئے تھے۔ رسمی سلام دعا کے بعد کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں وغیرہ ہوتی رہیں۔ اختر، میں چاہتا ہوں اس مہینے کے لاسٹ میں ہم جعفر اور ہدا کی شادی کر دیں۔ بچی شادی کے بعد اپنی پڑھائی کرتی رہے گی، کیا خیال ہے؟ شکیل صاحب نے ان سے رائے جاننا چاہی۔ اختر صاحب اور مسرت محترمہ نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اختر صاحب خوش ہوتے ہوئے حامی بھر گئے۔ تو پھر مبارک ہو بہت بہت، شکیل صاحب ان کی رضامندی پر کہتے ساتھ اٹھ کر گلے ملنے لگے۔ سیڑھیوں میں کھڑی ہدا یہ گفتگو سن کر مسکرا دی اور اوپر کی طرف بڑھ گئی۔ ارے انکل، شادی کے بعد کون پڑھے گا؟ اتنی مشکل سے تو میری جان چھوٹ رہی ہے پڑھائی سے۔ ہدا خوشی سے کمرے میں آتے ہوئے گھومتی خود سے کہنے لگی۔ تبھی اس کا فون بجا۔ ہدا کا دھیان فون پر گیا۔ جعفر کالنگ سکرین پر جگمگا رہا تھا۔ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اس نے کال اٹینڈ کی۔ السلام علیکم خوبصورت لڑکی۔ جعفر بھاری لہجے میں سلام کرنے لگا۔ ہدا کے ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وعلیکم السلام، ہدا نے اسے جواب دیا۔ مبارک ہو بہت بہت، شادی کی ڈیٹ فکس ہونے کی۔ جعفر نے مسکراتے ہوئے رومانوی لہجے میں اسے مبارکباد دی۔ خیر مبارک، آپ کو بھی مبارک ہو، ہدا ہنستے ہوئے اسے جواباً بولی۔ جعفر کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ خوش ہیں آپ؟ جعفر نے محبت سے بھرے لہجے میں اس سے پوچھا۔ خوش تو ہوں، مگر ابھی مجھے پڑھنا ہے، ہدا جان کر اسے کہنے لگی۔ جعفر نفی میں سر ہلا گیا۔ اسے واقعی کوئی ڈرامہ کوئین مل رہی تھی۔ جہاں تک مجھے یاد ہے تمہیں پڑھائی میں بالکل دلچسپی نہیں تھی۔ جعفر نے اسے یاد دلانا ضروری سمجھا۔ ہدا نے فون کو گھورا۔ ایسی بھی بات نہیں ہے، میں پاسنگ نمبر لے لیتی تھی۔
ہدا منہ بنا کر اسے جواب دینے لگی۔ جعفر ہنسنے لگ گیا۔ کیا بات ہے آپ کی؟ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا۔ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ اگر ایسا ہے نا جعفر تو میں فون بند کر رہی ہوں۔ ہدا اس کے ہنسنے پر بدمزہ ہوتے خفگی سے کہنے لگی۔ ارے میری یہ مجال! جعفر فوراً سے اسے جواب دینے لگا۔ ہدا بیڈ پر بیٹھ گئی۔ جی اگر آپ نے اڑایا نا تو میں واقعی فون بند کر دوں گی اور شادی تک آپ سے بات نہیں کروں گی۔ ہدا اسے ناراضگی برقرار رکھے برہم لہجے میں بولی۔ اچھا سنو، جعفر نے نرمی سے کہا۔ ہدا کا غصہ ایک دم غائب ہوا۔ کیا ہے؟ ہدا نے بظاہر روکھے ہوئے انداز میں اس سے پوچھا۔ شکریہ بہت میری زندگی میں آنے کا۔ جعفر نے مسکراتے ہوئے دل سے اس سے کہا۔ ہدا کے ہونٹوں پر دوبارہ سے مسکراہٹ سج گئی۔ بہت چالاک ہیں آپ کو معلوم ہے میں کیسے نرم پڑتی ہوں۔ ہدا فوراً سے مسکرا کر اسے بولی۔ جعفر بھی مسکرا دیا۔ ہدا بچے نیچے آؤ۔ مسرت محترمہ کی آواز پر اس کا دھیان اس طرف گیا۔ جعفر امی بلا رہی ہیں، میں آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں، اللہ حافظ۔ ہدا اسے کہتے ساتھ فون بند کرتی نیچے کی طرف بڑھ گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ عماد صاحب اور سائمہ محترمہ آج اروب سے ملنے کے لیے اس کے گھر آئے۔ وہ ٹی وی لاؤنج میں داخل ہوئے تو نظر اروب پر گئی جو برتن دھو رہی تھی۔ انہیں یہ کہیں سے اپنی ماڈرن بیٹی نہیں لگی جو ہر وقت سجی سبری رہتی تھی۔ موم، ڈیڈ! اروب انہیں دیکھ کر خوشی سے پکارتی ان کی طرف بڑھی۔ آپ دونوں نے بتایا ہی نہیں مجھے، اروب ان سے ملنے کے بعد کہنے لگی۔ بس اچانک ہی ارادہ کیا اور آ گئے۔ تم کیسی ہو؟ سائمہ محترمہ مسکراتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی۔ میں ٹھیک ہوں نا، آئیں آپ دونوں بیٹھیں۔ عماد صاحب اور سائمہ محترمہ بیٹھ گئے۔ اروب بھی ان کے پاس بیٹھ گئی۔ یہ کیا حلیہ بنایا ہوا تم نے اروب اپنا؟ سائمہ محترمہ اس کی حالت دیکھتی مایوسی سے کہنے لگی۔ وہ بس کام کر رہی تھی نا اس لیے۔ اروب خود کو نارمل ظاہر کرواتی مصنوعی مسکراہٹ سے جواب دینے لگی۔ تمہاری کنڈیشن تمہیں معلوم ہے نا اور تم کام کر رہی ہو۔ سائمہ محترمہ اس سے تھوڑا خفگی سے بولی۔ اروب خاموش ہو گئی۔ تبھی رشیدہ محترمہ آئی اور نظر سائمہ محترمہ اور عماد صاحب پر گئی۔ السلام علیکم۔ رشیدہ محترمہ اونچی آواز میں سلام کرتی ان دونوں کو اپنی طرف متوجہ کر گئی۔ عماد صاحب اور سائمہ محترمہ نے مجبوراً مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ارے بہت خوشی ہوئی آپ دونوں کو یہاں دیکھ کر۔ ہم تو اتنا کہتے ہیں اسے کہ چلی جایا کرو اپنے میکے، مگر مجال ہے جو یہ سن لے۔ رشیدہ محترمہ اروب کے ساتھ آ کر بیٹھتے ہوئے مسکرا کر بڑی صفائی سے جھوٹ کہتی اروب کو خود کو دیکھنے پر مجبور کر گئی۔ جی اروب بیٹا، لیکن آپ کی حالت ایسی نہیں ہے، آپ آرام کرو۔ سائمہ محترمہ اسے پیار سے سمجھانے لگی۔ اروب اس بات میں سر ہلا گئی۔ میں تو کہتی ہوں تم آرام کرو بچی، میں سب کر دوں گی، لیکن آپ کی تربیت بہت اچھی ہے، ماشاءاللہ سے بڑی پیاری بچی ہے۔ کہتی ہے کہ آپ کیسے کریں گی، میں کر لوں گی۔ رشیدہ محترمہ جھوٹ پر جھوٹ بولتی اروب کو واقعی خود کو بار بار دیکھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ واقعی انسان اتنا خود غرض ہوتا ہے۔ تبھی حاشر آیا، اس نے رسمی سلام دعا کی اور فریش وغیرہ ہو کر وہیں آ کر بیٹھ گیا۔ رشیدہ محترمہ اور حاشر عماد صاحب اور سائمہ محترمہ کے ساتھ جس حد تک اچھے بنے بیٹھے تھے، اروب کو کوفت محسوس ہو رہی تھی۔ کاش وہ حقیقت بیان کر سکتی، مگر حاشر کے غصے کا کچھ علم نہیں تھا، وہ اسے طلاق ہی نہ دے دیتا۔ وہ ایک بار پھر سے ان سب سے نہیں گزرنا چاہتی تھی، اس لیے خاموش رہی۔ عماد صاحب اور سائمہ محترمہ شام کے وقت واپس چلے گئے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ارباب آفس سے واپس گھر آیا تو مشل ڈریسنگ کے سامنے کھڑی بالوں کو سلجھا رہی تھی۔ السلام علیکم۔ مشل اسے مرر سے دیکھتے سلام کرنے لگی۔ وعلیکم السلام۔ ارباب ٹائی ڈھیلی کرتا اسے جواب دینے لگا اور مرجان کی طرف متوجہ ہوا۔ السلام علیکم بابا کی جان، ارباب اسے پیار سے دیکھ کر کہنے لگا۔ مرجان ہنسنے لگے۔ با! مرجان خوشی سے ارباب کو با بول گئی۔ مشل اور ارباب دونوں مسکرا دیے۔ ارباب نے اسے پیار کیا اور کمرے سے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آئی، ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا۔ ارباب نے گلاس تھام لیا اور شکریہ بولا۔ ارباب، ہم شاپنگ کرنے کب جائیں گے؟ مشل اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ شاپنگ کس چیز کی؟ ارباب کچھ دیر آرام کرنے کے لیے بیڈ پر لیٹا اس سے بدلے میں سوال کرنے لگا۔ وہاج بھائی، زوبیہ اور میجر دوست ہدا کی بھی تو ہے شادی، ان تینوں کی شاپنگ۔ مشل نے اسے فوراً سے منہ بنا کر بتانا چاہا۔ ارباب نے اسے دیکھا۔ جب آپ کہیں گی تب لے جائیں گے۔ ارباب اس کا پھولا ہوا منہ دیکھ کر رومانوی لہجے میں کہتا مشل کو مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ ہم کل چلتے ہیں، مشل نے جھٹ سے کہا۔ ارباب اس بات میں سر ہلا گیا۔ مشل کمرے سے باہر نیچے کچن میں چلی گئی اور ارباب مرجان کے ساتھ کھیلنے لگ گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اماں، کل ہفتہ ہو جائے گا اور آپ نے کوئی انتظام ہی نہیں کیا پیسوں کا، وقاص نوشین محترمہ کو غصے سے کہنے لگا۔ کوشش کر رہی ہوں، صبر رکھو، ہفتے میں 3 لاکھ کہاں سے کروں، اوپر سے زوبیہ کی شادی بھی آ گئی ہے۔
نوشین محترمہ پریشانی سے اسے جواب دینے لگی۔ وقاص نے گہرا سانس خارج کیا۔ زوبیہ کی شادی ہے اور مجھے کچھ علم نہیں ہے اس بارے میں، میرے بغیر ڈیٹ رکھ دی؟ وقاص انتہائی سرد لہجے میں ان سے کہنے لگا۔ نوشین محترمہ اپنا سر پکڑ گئی۔ جو کام ہے نا تمہارے، اسی وجہ سے کوئی نہیں پوچھتا تمہیں، اور ابا نے ایک دم ہی رکھ دی۔ نوشین محترمہ بھی سرد لہجے میں اس سے کہنے لگی، جس پر وہ خاموش ہو گیا۔ اچھا آپ 3 لاکھ کا انتظام جلد از جلد کر دو، میں انتظار کروں، وعدہ کرتا ہوں آئندہ شرط نہیں لگاؤں گا۔ وقاص ایک دم سیدھا ہوتا نرم لہجے میں انہیں بولا۔ نوشین محترمہ بھی تھوڑی پرسکون ہوئی۔ ٹھیک ہے، نوشین محترمہ نے کہتے ساتھ فون بند کر دیا اور وقاص نے فون بیڈ پر اچھال دیا۔ تبھی اس کا دوبارہ فون بجا۔ نوشین محترمہ کی کال سمجھ کر اس نے بے دہانی میں کال اٹینڈ کی۔ وقاص کل مجھے پیسے دے دیں گے نا؟ دوسری طرف سے آواز پر اس نے اپنا سر پیٹا اور فون کو دیکھا۔ یار میں کوشش کر رہا ہوں اپنی، تجھے جلدی واپس کر دوں گا۔ وقاص نے تحمل سے اسے سمجھانا چاہا۔ میں مزید کچھ دن اور انتظار کروں گا، اور اگر مجھے واپس نہیں ملے تو میں بھول جاؤں گا کہ تو میرا دوست ہے، اور پھر تجھے معلوم ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ دھمکی سمجھنے کی غلطی بھی مت کرنا۔ اسے خوفزدہ کرتا وقاص کا دوست فون بند کر گیا۔ وقاص فون کو دیکھنے لگا۔ جلد از جلد کچھ انتظام کرنا ہوگا، وقاص خود سے بولتے ساتھ سوچنے لگ گیا۔ اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا، اسے پچھتاوا ہو رہا تھا۔ ادھار پیسے لینے پر وہ اپنا سر پکڑ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہی ہیں۔ ارباب اور مشل شاپنگ کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ مشل اپنے لیے ڈریسز پسند کر رہی تھی۔ یہ کیسا ہے؟ مشل ایک پنک کلر کے لہنگے کو دیکھتے ہوئے ارباب سے پوچھنے لگی۔ نہیں، ارباب منع کرتے ہوئے اس کے سامنے ایک پیرٹ گرین کلر کا لہنگا لگا کر دیکھنے لگا اور مسکرا دیا۔ یہ پیارا لگ رہا ہے۔ ارباب نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، جس پر بس بات میں سر ہلا گئی۔ یہ پیک کر دیں۔ پیچھے کھڑے شاپ مین کو لہنگا تھما کر کہنے لگا۔ وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ وہ دونوں آگے کی طرف بڑھے۔ مشل جیولی والی شاپ کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی نظر ایک پینڈنٹ پر گئی جو بے حد خوبصورت تھا۔ یہ دکھائیں۔ مشل نے دکان والے کو دیکھتے ہوئے اس پینڈنٹ کی طرف اشارہ کیے کہا تو اس نے وہ پینڈنٹ نکال کر سامنے رکھا۔ وہ واقعی بہت خوبصورت تھا، مگر ایک دم اسے خیال آیا وہ تو حجاب کرتی ہے، یہ تو ضائع ہو جائے گا، اس لیے وہ واپس رکھ کر 1-2 رنگز اور بینگلز لینے لگی۔ یہ بھی پیک کرنا ہے میم؟ دکان والے نے اس سے پوچھا۔ مشل نفی میں سر ہلا گئی۔ ارباب کی نظر اس پینڈنٹ پر گئی اور پھر وہ دونوں اس دکان سے بھی باہر آ گئے۔ کچھ دیر شاپنگ کرنے کے بعد وہ واپس گھر جانے لگے۔ میں گھڑی لینا بھول گیا، تم یہیں ویٹ کرو، میں 5 منٹ میں آ رہا ہوں۔ ارباب جاتے جاتے ایک دم رکتا اسے کہنے لگا۔ مشل ٹھیک ہے بول گئی۔ ارباب اس پینڈنٹ والی دکان پر واپس آیا جو ابھی وہ میم پینڈنٹ دیکھ کر گئی تھی، وہ پیک کر دی۔ ارباب اس دکان والے سے بولا جس پر وہ پینڈنٹ پیک کر کے اس کی طرف بڑھا گیا۔ ارباب پیمنٹ کر کے باہر کی طرف بڑھا۔ مشل وہیں کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی اور وہ دونوں گھر جانے کے لیے چل پڑے۔ وہ دونوں گھر آئے تو ٹی وی لاؤنج میں نوشین محترمہ اور صدف محترمہ دونوں بیٹھی ہوئی باتیں کر رہی تھی۔ آ گئے آپ دونوں شاپنگ کر کے؟ صدف محترمہ ان دونوں کو آتا دیکھ کر کہنے لگی۔ جی تائی، مشل نے انہیں اس بات میں سر ہلا کر جواب دیا اور شاپنگ بیگ ان کی طرف بڑھایا۔ یہ آپ کے لیے۔ مشل مسکراتے ہوئے انہیں بولی۔ صدف محترمہ نے تھام لیا۔ اس کی کیا ضرورت تھی؟ صدف محترمہ اپنا ڈریس دیکھتے ہوئے اس سے کہنے لگی۔ مجھے آپ کے لیے اچھا لگا، میں نے لے لیا۔ مشل نے انہیں بہت اپنے مخصوص نرم لہجے میں جواب دیا۔ بہت شکریہ، بہت پیارا ہے۔ صدف محترمہ اسے پیار سے کہنے لگی۔ مشل مسکرا دی۔ پیچھے کھڑا ارباب مسکرا رہا تھا۔ مشل عاطف ملک کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ میں آ جاؤں اندر دادا؟ دروازہ ناک کرتے ہوئے مشل نے اجازت مانگی، جس پر وہ اس بات میں سر ہلا گئے۔ خیال آ گیا آپ کو دادا کا؟ عاطف ملک مصنوعی ناراضگی سے کہنے لگے، جس پر مشل نے اسے دیکھا۔ شاپنگ کرنے گئی ہوئی تھی، آپ کے لیے گرم شال لائی ہوں، شادی پر لیجیے گا ورنہ ٹھنڈ لگ جائے گی۔ مشل انہیں شال تھماتے ہوئے تنبیہ کرنے لگی۔ وہ مسکرا دیے۔ بہت شکریہ میری گڑیا، وہ پیار سے مسکراتے ہوئے اسے بولے۔ مشل نے مسکرا کر انہیں دیکھا جو فوراً سے ہی ناراضگی ختم کر گئے تھے۔ میں یہ کمرے میں رکھ کر پھر آتی ہوں، مشل عاطف ملک سے کہتے ساتھ اٹھ کر باہر کی طرف بڑھ گئی۔ کمرے میں داخل ہوئی اور شاپنگ بیگ وارڈروب میں رکھ گئی۔ ارباب مرجان کو گود میں لیے روم میں آیا۔ جان؟ مشل کی نظر ان دونوں پر گئی تو مسکرا کر کہنے لگی۔ جی جان؟ ارباب نے جان کر اسے کہا۔ مشل نے آنکھیں چھوٹی کی، اسے گھورا اور مرجان کو اسے لیا۔ میں نے آپ سے نہیں، میں نے تو اپنی مرجان کو جان کہا ہے۔ مشل ناک سکیڑ کر ارباب سے بول کر مرجان کو پیار کرنے لگی۔ ارباب اس کی حرکت پر مسکرا دیا۔ آپ کو چائے چاہیے ہوگی نا، میں بنا کر لاتی ہوں۔ مشل مرجان کو صوفے پر بٹھاتے ہوئے ارباب سے بولتی کمرے سے باہر کی طرف بڑھنے لگی۔ ارباب نے اس کی کلائی تھام کر اسے روکا۔ مشل نے اسے دیکھا۔ ابھی دل نہیں ہے، ارباب نے اسے منع کر دیا۔ مشل نے اسے دیکھا اور سر کو خم دے گئی۔ یہ تمہارے لیے۔ ارباب اس کے سامنے ایک چھوٹا سا باکس کرتا کہنے لگا۔ مشل نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔
میں نے تمہیں منہ دکھائی نہیں دی نا، تو بس وہی سمجھ لو۔ ارباب اس کی نظروں کا مفہوم سمجھتے ہوئے سمجھانے لگا۔ مشل کے ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ نمودار ہوئی اور اس نے باکس ارباب سے لے کر کھولا تو وہی پینڈنٹ تھا۔ یہ آپ نے کب لیا؟ مشل اسے دیکھتے ہوئے فوراً سے پوچھنے لگی۔ ارباب کندھے اچکا گیا۔ بہت خوبصورت ہے، شکریہ۔ مشل نے دل سے شکریہ ادا کیا۔ ارباب نے باکس سے پینڈنٹ نکالا اور اس کی کمر اپنے سامنے کی اور اس کی گردن میں پینڈنٹ پہنانے لگا۔ میں نے اس لیے نہیں لیا تھا کیونکہ حجاب کی وجہ سے چھپ جانا تھا، مشل نے اسے بتانا چاہا۔ ارباب نے اس کے رخ اپنی طرف دوبارہ کیا۔ تم یہ کبھی نہ اتارنا، اور میں نے تمہیں دیا ہے گفٹ تو تمہیں کسی اور کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے سوائے میرے۔ ارباب گہری نظریں اس کے چہرے پر جمائے نرم لہجے میں کہنے لگا۔ مشل نظریں جھکا گئی۔ خدا کو کوئی نیکی تو پسند آئی ہوگی جو تمہیں میرے نصیب میں دیا ہے۔ ارباب اس کی پیشانی کو چوم کر گھمبیر لہجے میں کہتے ساتھ مشل کی مسکراہٹ گہری کر گیا۔ میں بھی بہت خوش قسمت ہوں، مجھے آپ جیسا شوہر ملا۔ مشل نے اسے بغیر دیکھے دھیمے لہجے میں بولا۔ ارباب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے۔ وہ لوگ شادی کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ گھر میں رونق بھی لگی ہوئی تھی، ہلہ گلا بھی ہو رہا تھا۔ قریبی رشتہ دار بھی آ کر رہنے لگ گئے تھے کیونکہ پرسوں سے شادی کے فنکشن سٹارٹ تھے۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔